عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل والشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ابھی جب بھائی محمد امین اپنا کلام پہلے سنا رہے تھے تو اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری یہ مختصر سی چھوٹی سی کاپی ہے جسے آپ ڈائری کہتے ہیں۔ ہمیں چونکہ انگلش کم آتی ہے اس لیے ہم اردو ہی بولتے رہتے ہیں، جن کو انگلش آتی ہے وہ انگلش بولتے ہیں، نہیں آتی تو بلا وجہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلا وجہ اپنی زبان میں انگریزی الفاظ کو ملانا یہ انگریز سے مروب ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب آدمی کسی سے مروب ہوتا ہے تو اس کی نقلیں اتارتا ہے، آپ جب ان سے مروب نہیں ہوں گے تو ان کی نقلیں بھی نہیں اتاریں گے۔ جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو تب تک بلا وجہ انگریزی الفاظ اپنی گفتگو میں استعمال نہ فرمایا کریں۔ ہم چونکہ متاثر ہوتے جا رہے ہیں، اب ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، ابو جان کہتے تھے اب ڈیڈی کہتے ہیں، کبھی امی جان کہتے تھے اب ماما کہتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ متاثر کسی سے نہ ہوں۔ جب قومیں اغیار سے متاثر ہوتی ہیں اپنی تہذیب کو دفن کر دیتی ہیں، اور جب غیروں سے متاثر نہیں ہوتی تو اپنی تہذیب کو زندہ رکھتی ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے ظاہر کو بھی زندہ رکھنا ہے، اپنے باطن کو بھی زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ، اور ظاہر کا انسان کے باطن پر اثر پڑتا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون 70,000 جادوگر لایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے تم ڈالو، اپنا کرتب دکھاؤ۔ ان نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایسے لگتا ہے جیسے سانپ دوڑ رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پھینکا تو جو کچھ ان نے پھینکا تھا وہ عصا سب کچھ نگل گیا۔ القی السحرۃ سجدا، تو جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہن کر آئے۔ اس ظاہری لباس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے باطن کو بھی مومنین والا بنا دیا۔ اس لیے ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے، اپنے ظاہر کو بھی اغیار سے متاثر نہ ہونے دیں، انشاءاللہ اللہ دل کو بھی محفوظ فرما دیں۔ تو خیر وہ کہتے کاپی تھی میرے ہاتھ میں ملیشیا سے پاکستان آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک مختصر سا کلام بنایا۔ میں تو شاعر نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اشعار آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل میں کوئی چیز اٹھتی ہے تو آدمی اس کو نظم کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ مختصر سا ہمارا کلام ہے جو میں نے بنایا، میں نے کہا چلیں بھئی امین نے سنایا تو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ خدایا تجھ سے میں ایک دعا مانگتا ہوں، نظر کرم نظر کرم نظر عطا مانگتا ہوں۔ خدایا تجھ سے میں ایک دعا مانگتا ہوں، نظر کرم نظر کرم نظر عطا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، میں خدا سے بس خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، میں خدا سے بس خدا مانگتا ہوں۔ نہ رہوں محتاج دنیا میں کسی کا، نہ رہوں محتاج دنیا میں کسی کا، خدائے کریم سے ایسی عطا مانگتا ہوں۔ در پہ تیرے پڑا رہوں یوں عمر بھر، در پہ تیرے پڑا رہوں
یوں عمر بھر ادھر نہ ادھر اٹھے نظر ایسی وفا مانگتا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کا تعلق دنیا میں مل جائے تو اس سے بہتر دنیا میں خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں، اور اس سے بہتر کوئی لذت والی محبت نہیں ہے۔ آدمی اللہ کے غیر سے محبت کرتا ہے، فنا ہوتا ہے، اپنا دل دیتا ہے، اور جو عجیب بات ہے کہ یہ کسی کی محبت میں مر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کے درد کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے تھے، جس کی محبت میں رات بھر جاگتا ہے وہ سوتا ہوا ہوا خارج کرتا ہے، وہ بدبو پھیلا رہا ہوتا ہے، اور اس ظالم کو پتہ بھی نہیں جس پہ میں مرتا ہوں وہ پخانہ اور بدبو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ